कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं, तो सुन्नत के दाई। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. میرا نام ثنا انجم ہے اور یہ میری ساتھی عائشہ شمیم ہے. ہم جماعت اول کی طالبہ ہیں اور میرے اس پروجیکٹ کا عنوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے بچایا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہے جو بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور ان کی بیچتے تھے اور ان کو عبادت کرتے تھے, ان کو سجدہ کرتے. یہ چیز ابراہیم علیہ السلام بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ جسے ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کی عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں, اسے سجدہ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ان بتوں کے لیے ان کے دل میں بچپن سے یہ نفرت بیٹھ گئی اور وہ یہ چیز کے بارے میں بچپن سوچتے تھے کہ میرا رب کون ہے. پھر آیا عید کا دن تو ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے اور ان سے سوال کرتے ہیں آج عید کا دن ہے, کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا سقیم, میں بیمار ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہلی مرتبہ جھوٹ کہا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اس پوری بستی کے بڑے بت خانہ میں گئے اور ان بتوں سے سوال کیا, کیا تم کھاتے نہیں, کیا تم پیتے نہیں؟ جب تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو تم انہیں جواب نہیں دیتے, کیا تم سنتے نہیں؟ جب تمہارے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو تم اسے کھاتے نہیں, اور جب اسے چوہا کھاتا ہے تو تم اسے ہٹاتے بھی نہیں, اور جب تمہارے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو تم اسے ہٹاتے بھی نہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آیا غصہ, انہوں نے کلہاڑی اٹھایا اور سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گردن پر لٹکا دیا, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اس کے بعد ابراہیم سبھی لوگ بت خانہ میں آئے تاکہ آج عید کا دن ہے اور اپنے بتوں کی عبادت کر سکے. تو دیکھتے ہیں کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا اور وہ افسوس کیے. پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیا تو نے کیا ہے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان سے پوچھے, ان کے بڑوں سے, کیا اس نے اگر وہ بولتے ہیں تو یہ لوگ جانتے تھے کہ بت پتھر بات نہیں کر سکتے اور بڑا بت بھی پتھر ہی ہے. تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ یہ سن کر وہ خاموش رہ گیا اور یہ لوگ یہ طے کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دیا جائے اور اپنے معبودوں کی حفاظت کرے. تو انہوں نے آگ جلائی اور یہ آگ دن اور رات اتنی زیادہ بھڑکائی گئی کہ جب اوپر سے جب کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جھلس کر اس میں گر جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے لوگوں نے کچھ اس طریقے کا بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس میں اس طریقے سے ڈال دیا گیا. آگ میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. اور ایسا ہی ہوا, آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر. اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں صحیح سالم تھے. یہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور خاموش رہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات کا ستارہ تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, اور جب صبح یہ ستارہ غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے. جب دیکھا چاند تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, اور جب یہ چاند صبح کے وقت غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے. جب دیکھا سورج تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ بہت بڑا ہے, اور جب رات کے وقت یہ سورج غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے من میں سوال کیا میرا رب بہت تحقیق کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. اور تب انہیں معلوم ہو گیا کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, جس میں کوئی چیز غالب نہیں آتی, جو طاقتور ہے اور جو مجھے موت دے گا. اور ان سورج چاند ستاروں کا بھی رب اللہ ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں اپنا بنایا, اپنا نبی اور اپنا دوست, اور حکم دیا کہ اپنے قوم کو دعوت دے اور بتوں کی عبادت سے منع کرے. اور اس پورے پروجیکٹ کا میرا یہ مقصد ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.